بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی چینل کی تمام اپڈیٹ۔ جو دوست میری چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہے، میں ان کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا اور جو اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آپ تمام دوست میری تمام سچی آپ بیتیوں کو سنیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسے لائک کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ چلتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی جو کراچی سے ہمیں مجاہد نے بھیجی ہے۔ مجاہد بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ ناظم آباد 2 نمبر کا ہے۔ ناظم آباد 2 نمبر جو کہ گولی مار چورنگی بے کہلاتی ہے، وہاں پر یہ فلیٹ واقعہ ہے اور انہوں نے وہ فلیٹ رینٹ پہ لیا تھا۔ سلمان ہائٹس کافی مشہور فلیٹ ہے وہ، اور یہ فلیٹ انہوں نے تقریباً 2009 یا 10 میں رینٹ پہ لیا تھا۔ فلیٹ کچھ اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ نیچے جو ہیں وہ تمام دکانیں بنی ہوئی ہیں اور جو فلیٹ ہیں وہ فرسٹ فلور سے سٹارٹ ہوتے ہیں، اور ہمارا جو فلیٹ تھا وہ بھی فرسٹ فلور پر ہی تھا۔ اس کی لوکیشن کچھ اس طرح کی ہے کہ فرسٹ فلور پر بہت بڑا سا کہنے اسپیس جو ہے وہ انہوں نے دی ہوئی ہے، اور سائڈ پہ جو ہے وہ فلیٹ بنے ہوئے تھے، اور وہ جو مطلب اسپیس ہے وہاں پر ہم سب جو بچے تھے وہ کبھی کرکٹ یا کچھ بھی اپنا گیم کھیلا کرتے تھے۔ یہاں پر 3 بلاک تھے، اے، بی اور سی۔ جو میرا فلیٹ تھا وہ بلاک بی میں تھا۔ ویسے جو بلاک اے تھا اس کو بہت زیادہ ہانٹڈ لوگ کہتے تھے۔ دیکھنے میں تو یہ پوری ہی بلڈنگ جو اپارٹمنٹ تھے وہ بہت زیادہ ہانٹڈ نظر آتے تھے، اور یہاں پہ جب ہم لوگ رہنا شروع ہوئے آہستہ آہستہ ہمیں اس اپارٹمنٹ کے بارے میں یا ان فلیٹوں کے بارے میں کچھ عجیب و غریب باتیں سننے کو ملی، مطلب کہ بہت زیادہ یہ فلیٹ ہانٹڈ ہیں۔ میرا جو تھا فلیٹ بلاک بی میں تھا وہ سینٹر میں تھا، اور بلاک اے جو تھا اس میں بہت زیادہ واقعات لوگ کہتے تھے ہوتے ہیں، اور بلاک بی میں ذرا کم ہوتے تھے، اور جو بلاک سی تھا اس میں ویسے کوئی ایسے سننے کو بات نہیں ملی، مطلب وہ اتنا ہانٹڈ نہیں تھا۔ خیر، ہمارا فلیٹ جب سیڑھیوں سے اوپر آپ آئیں تو لیفٹ سائڈ پہ اے اور بی وہ ہمارا فلیٹ تھا۔ بیسکلی یہ جو فلیٹ ہے یہ کافی اچھی جگہ پہ بنا ہوا ہے، کیونکہ اس کے آس پاس کوئی ایسی زیادہ مطلب بلڈنگیں یا کہنے کے عمارتیں نہیں تھیں، تو کافی کھلی جگہ ہے یہاں سے، اور یہاں جو قدرتی ہوا ہے وہ بہت اچھی آتی تھی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ہمارے اپارٹمنٹ میں جو کہ ہوا کے رخ کو بنا ہوا تھا اور 3 سائڈ سے مطلب کہنے کہ اس میں ہوا داخل ہونی چاہیے تھی، مگر اس میں ہوا کا نام و نشان نہیں تھا اس فلیٹ میں۔ اچھا، ہمارے فلیٹ میں مطلب کافی بڑی سی بالکنی تھی جو کہ گرل سے کور تھی، اور اچھی خاصی سپیس تھی وہاں پر، اور ہمارے ہر کمرے میں کافی بڑی بڑی سی کھڑکیاں تھیں، اور ہمارا فلیٹ جو تھا وہ تینوں طرف سے مطلب اس میں ہوا کو داخل ہونا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیا بات تھی، کیا وجہ تھی، یا کون سی دیوار اس کے آگے تھی کہ جو اس میں ہوا بالکل بھی نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ کوئی ہلکی سی بھی ہوا کو کوئی جھونکا ہمیں محسوس نہیں ہوتا تھا۔ خیر، ہم لوگ جب رہنے شروع ہو گئے وہاں پر تو ویسے تو ہمارے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، مگر جیسے ہی ہم لوگ مطلب تھوڑا کچھ عرصہ گزرا، لوگوں کی باتیں سنی کہ بھئی یہاں پہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، اور مین جو بات تھی وہ تھی اوپر چھت، جو ان اپارٹمنٹ کی جو اوپر کی چھت تھی وہ کہتے تھے کہ بہت زیادہ ہانٹڈ ہے۔ جب ہم لوگ اس فلیٹ میں شفٹ ہو گئے، ہم لوگوں نے اپنی سیٹنگ شروع کر دی،
تو جو میری بڑی سسٹر تھیں تو وہ کچن کی صفائی کر رہی تھیں، ایک ایک کچن کی دیواریں جھاڑنا اور اس کی صفائی ستھرائی، کیبنٹ کی صفائی۔ تو کچن میں ایک گیس لائٹ لگی ہوئی تھی۔ جب میری سسٹر وہاں سے صفائی کرنے لگی تو انہیں گیس لائٹ کے اوپر ایک تعویذ لٹکا ہوا ملا۔ سسٹر نے وہ تعویذ وہاں سے اٹھایا اور جب کھولا تو پتہ چلا کہ کوئی تعویذ ہے۔ ہم لوگ تو ان باتوں پہ بالکل بھی بلیو نہیں کرتے تھے، تو میری سسٹر نے وہ تعویذ پھینک دیا۔ اور پھر میری سسٹر نے امی سے بھی اس تعویذ کا ذکر کیا، تو امی نے کہا کہ بیٹا ہو سکتا ہے جو ہم سے پہلے لوگ یہاں آباد ہوں تو انہوں نے یہ تعویذ یہاں رکھا ہوا، اچھا کیا تم نے اس کو پھینک دیا۔ بعض دفعہ وہاں پہ جو لائٹ جاتی تھی کافی لمبی لمبی جاتی تھی، اور ہم لوگ یہاں نئے نئے آئے تھے تو میری کچھ لڑکوں سے، اپنے ہم عمر لڑکوں سے دوستی ہو گئی، اور جب لائٹ جاتی تھی تو ہم لوگ وہ جو باہر اسپیس ہمارے فلیٹ کے باہر تھا، کافی بڑا اسپیس تھا، تو ہم دوست وہاں پر کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ اور انہی اس میں مجھے پتہ چلا کہ یہاں کی جو چھت ہے بہت ہانٹڈ ہے، اور خاص طور پہ بلاک اے والے تو اس کے بارے میں بہت ذکر کیا کرتے تھے کہ جو بھی اوپر چھت پہ جاتا تھا ڈر جاتا تھا یا زخمی ہو جاتا تھا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں تھیں، تو اس لیے اس چھت کو بند کر دیا گیا ہے۔ چھت کی اسٹوریاں سن سن کے مجھے چھت پر جانے کا شوق ہوا، اور میں نے اپنے دوستوں سے اس چیز کا ذکر کیا۔ 5 سے 6 دوست تھے میرے، سبھی ڈرنے لگے سوائے ایک کے۔ پھر میں نے اور میرے اس دوست نے پلان کیا کہ آج ہی ہم لوگ اوپر چھت پہ جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے یا کون اوپر رہتا ہے جو کہ مطلب لوگ ڈرتے ہیں ادھر جانے سے۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے، میں اور میرا دوست ہم دونوں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چھت پر آ گئے، کیونکہ ابھی دن کی روشنی ابھی باقی تھی اور ہمیں ایسے کوئی ٹارچ کی یا کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ابھی اتنی روشنی تھی کہ ہم لوگ اوپر جا کر کچھ دیکھ سکتے تھے۔ اور شوق یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ انکاؤنٹر تو ضرور ہوگا، ہمیں نظر تو کچھ نہ کچھ آئے گا، چلو چلتے ہیں۔ ہم لوگ اوپر چلے گئے اور ہم لوگ چھت کو پورا وزٹ کرنے لگے۔ تقریباً میں اور میرا دوست 10 سے 15 منٹ اوپر چھت پر ہی ہم لوگ ٹہلتے رہے، مطلب دیکھتے رہے۔ اور میں اپنے دوست سے یہ کہنے لگا کہ یار ہو سکتا ہے کہ جب کوئی اوپر آیا ہوگا، کوئی چرسی ورسی یا کوئی چور، آپ کو پتہ ہی ہے کراچی کے حالات کیسے ہوتے ہیں، تو کسی نے یہاں کچھ دنوں کے لیے بسیرا کر لیا ہوگا اور اس نے یہ افواہ پھیلا دی ہوگی کہ یہاں پر ایسی کوئی چیزیں ہیں، کسی کو بچہ نظر آتا ہے، کسی کو عورت نظر آتی ہے۔ لیکن جتنا ٹائم ہم لوگ وہاں پر اوپر رہے ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آیا، نہ کوئی بچہ نہ کوئی عورت۔ پھر میرے دوست نے کہا چلو یار نیچے چلتے ہیں۔ ہم لوگ پھر نیچے کی طرف جب آئے ہیں تو ابھی 2 سے 3 اسٹیپ ہی ہم نے لیے تھے، مطلب سیڑھیوں کے، تو ہمارے پیچھے اس قدر زور سے چھت کا دروازہ بند ہوا کہ جیسے کسی نے غصے میں آ کے دروازہ پٹخا ہو۔ پھر تو میری اور میرے دوست کی ہوا خشک ہو گئی اور ہم لوگوں نے نیچے دوڑ لگائی اور بھاگتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اترے ہم دونوں۔ جب ہم نیچے آئے تو تب میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار ہو سکتا ہے ہوا سے دروازہ بند ہو گیا ہو، اور ہم دونوں تو ایسے ڈر کے نیچے آ گئے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں یار کچھ نہ کچھ تو بات ہے۔ وہ اپنے گھر چلا گیا اور میں اپنے گھر آ گیا۔ لیکن انہی دنوں پھر ہمارے فلیٹ کے اندر ایک بلی کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ ہم لوگ جتنا بھی راستہ بند کرتے، دروازہ بند کر دیتے، کھڑکیاں بند کر دیتے، نہ جانے وہ بلی کس راستے سے ہمارے گھر میں داخل ہو جایا کرتی تھی، اور نہ جانے پتہ نہیں کیسے اس بلی نے ہمارا جو کیرلی والا کمرہ تھا جہاں بالکنی تھی، وہاں پر 2 سنگل بیڈ جن کو جوڑ کے ہم لوگوں نے رکھا ہوا تھا، اس کے نیچے بلی نے بچے دے دیے۔ وہ تو ہمیں جب معلوم ہوا، جب ان کی چوں چاؤں ہمیں آواز آنے لگی، تب معلوم ہوا کہ یہاں پر بلی نے بچے دیے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس کے بچوں کو اٹھا کر اپنے فلیٹ سے باہر کر دیا۔ جس دن ہم نے بلی کے بچوں کو اپنے فلیٹ سے باہر نکالا، جو کہ بہت ہی مشکل کام تھا، خیر ہم لوگوں نے ان کو نکال دیا،
اور میری امی نے کہا کہ شاید یہ جو ہماری کھڑکیاں ہیں یہ سلائیڈنگ ڈور ہے، اور اس کمرے کی تو بہت ہی وہ جو ہماری سلائیڈنگ ڈور تھی وہ بہت فری تھی، تو امی نے کہا کہ ہو سکتا ہے بلی اس کو سلائیڈ کر کے اندر آ جاتی ہوگی۔ پھر ہم لوگوں نے اس کو لاک کرنا شروع کر دیا، اور اسی رات کی بات ہے جب بچوں کو ہم نے اپنے فلیٹ سے باہر کیا، تو میں اور میری سسٹر، میرے اس ٹائم 9 کے ایگزام چل رہے تھے، اور میری سسٹر جو تھی وہ گریجویشن کے ان کے پیپر تھے، ہم دونوں اپنے بیٹھے اپنی جو ہے پیپر کی تیاری کر رہے تھے، تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی باہر سے کھڑکی کو نوک کر رہا ہے، بار بار۔ جب مسلسل دروازہ مطلب کھڑکی بج رہی تھی تو میں اٹھا، میں نے اپنی سسٹر سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آخر کون ہے، یہ کون بچہ ہے، یہ کون ہے جو ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہی بلی کھڑکی پہ آگے کے دونوں پنجے رکھے کھڑکی بجا رہی تھی، اور وہ اسٹریٹ میرے سامنے مجھے اپنا فیس کر کے اور مجھے دیکھ رہی تھی گھورتی ہوئی، اور اس کی آنکھیں جو تھی بالکل لال تھیں۔ مجھے بہت زیادہ خوف آیا، اور میں نے اس کو شش کر کے اس کو بھگانے کی کوشش کی، لیکن وہ جو تھی وہ وہاں سے جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے پھر دروازہ کھڑکی جو تھی اس کی کھولی، اور کھڑکی سے کھول کے میں نے اس کو ہاتھ سے دھکے سے پیچھے مطلب کر دیا، اس کو نیچے گرا دیا، اور فوراً ہی میں نے کھڑکی بند کر دی اور پردہ اس کے آگے کر دیا۔ پھر ہم دونوں کو پڑھتے ہوئے کافی ٹائم ہو گئے، تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے کی بات ہے۔ میں اور میری سسٹر ہم دونوں تو اپنے آرام سے پڑھ رہے تھے، تو اچانک ہی باہر سے ایسے لگا کہ جیسے چیخ و پکار ہو رہی، شور شرابہ ہو رہا ہو، اور بہت سے بچے کھیل رہے ہوں۔ میں اور میری سسٹر فوراً ایک دم اٹھے ہم دونوں، اور ہم لوگ اسی کھڑکی پر آ کر دیکھنے لگے، تو لیکن وہ آوازیں ہمارے بالکل سامنے والے جو بلاک تھا، بلاک اے، اس کے فلیٹ سے آ رہی تھیں، مگر مجھے یاد آیا کہ وہ فلیٹ تو بالکل خالی ہے، وہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا، تو پھر یہ آوازیں کیسی؟ اتنا خوف آیا، میں اور میری سسٹر اپنی بکس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے امی اور ابو کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئے، اور ہم دونوں پہ رات وہیں سوئے۔ مگر یہ بات ہم نے اپنی امی ابو کو نہیں بتائی، اور پھر جیسے ہی میرے پیپر ختم ہوئے اور میرا دل وہ ہوا کہ بس اب آزادی ہے، تو کیوں نہ اپنے دوستوں کے ساتھ میچ کھیلا جائے، اور پھر میں نے ان سب کو جمع کیا اور ہم لوگوں نے ایک میچ رکھ لیا۔ شام کا ٹائم تھا، میں اور میرے جو تمام دوست تھے ہم لوگ اپنا کرکٹ کا میچ کھیل رہے تھے، وہی جو ہمارے فلیٹ کے آگے بہت بڑا سا اسپیس تھا، وہیں پہ ہم تمام لڑکے بڑے آرام سے اپنی کرکٹ کھیل رہے تھے۔ پھر جب میری بیٹنگ کی باری آئی تو میں رننگ کر رہا تھا، تو جب میں رننگ کر رہا تھا تو اچانک ہی مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے مجھے اپنی دونوں ٹانگوں سے یا ہاتھوں سے بہت زور کا دھکا دیا ہو، اور میں زمین پر منہ کے بل گرتا ہوا سامنے کی دیوار سلپ ہوتا ہوا سامنے کی دیوار پہ جا کر لگا۔ اس ٹائم میری عمر تقریباً 13-14 سال تھی، اور میرا ویٹ جو تھا تقریباً 60-70 تھا، اتنا میرا ویٹ تھا، اور میں اپنے ہاتھ اور جو میرا گھٹنا تھا وہ دیوار میں جا کے بہت بری طریقے سے لگا، اور میرا فریکچر ہو گیا، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور گھٹنے کی بھی ہڈی ٹوٹ گئی۔ جب میرے پلاسٹر لگا میرا دھیان اس طرف بالکل بھی نہیں گیا کہ میں نے بلی کو دھکا دیا ہے، شاید اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ مگر اب جو تھے حالات جو کہہ لیں ہمارے گھر کے اندر شروع ہو گئے تھے، اس سے پہلے ہمارے گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، مطلب جو چھوٹی موٹی باتیں ہوئی تھیں وہ ہم نے اس کو ایک وہم سمجھ کر اگنور کیا تھا، مگر اب جو چیزیں تھیں فلیٹ کے اندر شروع ہو گئی تھیں، اور یہاں سے کہانی ہماری اسٹارٹ ہوئی۔ ہمارا جو گھر تھا مطلب وہ 4 کمرے تھے، ایک کو ہم نے ڈرائنگ روم بنایا ہوا تھا، ایک کہہ لیں کامن ٹی وی لانچ تھا، اور ایک میری امی اور ابو کا کمرہ تھا، اور ایک میری سسٹر کا کمرہ تھا۔ میں جو تھا ٹی وی لانچ میں ہی ایک سنگل بیڈ لگا ہوا تھا، تو میں اسی پہ سویا کرتا تھا۔
میں رات کا پتہ نہیں کیا ٹائم تھا، تو میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، اور جو کچن تھا وہ میرے مطلب کہہ لیں بیک سائڈ، جو میرے جو بیڈ کا سرہانہ تھا کہہ لیں، اس طرف میں تھوڑا اونچا ہو کے بیٹھا ہوا تھا یا لیٹا ہوا تھا. تو اس کی جو کچن کی لائٹ تھی وہ ہمارے پورے گھر میں مطلب رہتی تھی. ہم لوگ کچن کی لائٹ آف نہیں کرتے تھے، اس کی روشنی پوری گھر میں پھیلی رہتی تھی. تو میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، تو مجھے اچانک ایسا محسوس ہوا کہ جیسے 4 سائے کچن سے نکلے ہیں اور کمرے کی طرف بڑھ گئے ہیں. میں نے فوراً ہی اپنا سر گھما کر پیچھے کی طرف دیکھا، اور میں نے ان 4 شیڈو کو کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا. بہت خوف آیا مجھے، اور وہ ٹائم بھی بہت زیادہ تھا. میں نے فوراً ہی ٹی وی آف کیا، آیت الکرسی پڑھی، اور اپنے اوپر دم کر کے کمرے کی لائٹ آن کر کے سو گیا. اور پھر اسی طرح ایک واقعہ اور ہوا ہمارے ساتھ کہ ایک دن میں اور میری سسٹر ہم لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ کوئی دوپہر کا کہہ لیں یا شام کا ٹائم تھا. تو ہم لوگ کسی پہ بات کر رہے تھے، کسی چیز کے اوپر بات کر رہے تھے. تو میری سسٹر اور ہم دونوں نے ایک ہی وقت میں ایک چیز دیکھی جو کہ ہمیں ڈرا دینے کے لیے کافی تھی. ہمارے ڈرائنگ روم کے سامنے کی دیوار، جو کہ وہ کوریڈور میں لگتی تھی، وہ دیوار جس پہ وہ کھڑکی بھی تھی، وہاں پہ میں نے ایک 13 سے 14 یا 12 سال کا ایک لڑکا، جو کہ بالکل سفید کہہ لیں کہ کوئی روئیں کی طرح، دھواں نہیں ہوتا، دھوئیں کی طرح سے وہ بنا ہوا تھا، وہ ہمارے سامنے اس دیوار میں سے نمودار ہوا. اور وہ ہمارے دیکھتے ہی کچھ سیکنڈ میں اس نے ڈرائنگ روم کوریڈور کراس کیا، اور وہ جو ہمارا گیلری والا کمرہ تھا جہاں بلی نے بچے دیے تھے، وہاں جا کے وہ لڑکا غائب ہو گیا. یہ دیکھنا تھا. میری بہن نے چیخنا شروع کر دیا. میری امی فوراً ہمارے پاس آئیں اور مجھ سے پوچھنے لگیں. تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ ابھی امی ہم نے ایک اس طرح سایہ دیکھا ہے، جس طرح دھوئیں میں کوئی انسانی شکل. میری امی نے کہا نہیں بیٹا، یہ وہم ہے. میں نے کہا امی نہیں، میں نے اور باجی نے دونوں نے دیکھا ہے. امی نے کہا اچھا آیت کرسی پڑھو، کچھ نہیں ہوتا، ہر طرح کی چیزیں ہوتی بیٹا، ڈرو نہیں. پھر انہی دنوں جب میرا پلاسٹر میرے پاؤں پر اور ہاتھ پر چڑھا ہوا تھا، تو میرا جو بیڈ تھا میرے ابو نے واش روم کے بالکل پاس کر دیا تھا، کہ تاکہ رات میں جب میں اٹھوں تو مجھے واش روم جانے میں زیادہ دقت نہیں ہو. تو میں جو رات میں سو رہا تھا، تو نہ جانے کیسے میرا پاؤں بیڈ کے اوپر سے ہٹ کے، جیسے واش روم کا جو دروازہ تھا اس کے سامنے جو صوفہ رکھا تھا اس کے اوپر اور میرے بیڈ کے اوپر اس طرح پھیل گیا میرا پاؤں، جیسے کہ جس سے مطلب واش روم جانے کا جو راستہ تھا وہ بلاک ہو گیا. رات کی نہ جانے کون سا ٹائم تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا کہ میرا پاؤں جو کہ واش روم کے اور بیڈ کے مطلب بیچ میں تھا، تو کسی نے اس کو ہوا میں بلند کیا، اور جیسے کہ وہ واش روم میں جا رہا اس نے اٹھا کے اوپر کیا، اور پھر اس طرف کراس کر کے دوسری طرف کو دوبارہ میرا پاؤں اسی صوفے پر رکھ دیا. اچھا انہی دنوں کی بات ہے جب 2009 میں یا 10 میں جب کراچی میں جو زلزلے کے جھٹکے آئے تھے، اور اس کی جو ریکٹر اسکیل پر شدت تھی 6.9 تھی. تو جب ہم لوگ مطلب اتنے زلزلے کے جھٹکے تھے، تو تمام فلیٹ والے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر باہر آ گئے تھے، اور ان میں ہماری فیملی بھی تھی. تو کافی شدت کے وہ زلزلے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں بارش ہو یا کچھ ایسی بات ہو تو کہ الیکٹرک والے لائٹ کو پہلے بند کر دیتے. تو لائٹ گئی ہوئی تھی. اچھا لائٹ گئی ہوئی تھی اور ہم لوگ سب باہر تھے، تو مجھے کسی کام سے اندر اپنے فلیٹ میں جانا پڑا. تو فلیٹ جو تھا بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور آپ یقین کیجئے کہ اندر سے اس قدر خوشبو آ رہی تھی، اتنی اچھی اتنی میٹھی خوشبو کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں سونگھی تھی وہ خوشبو. اور میں جس طرف جا رہا تھا وہ خوشبو میرے ساتھ ساتھ پورے فلیٹ میں گھوم رہی تھی. آپ کہہ لیجئے کہ زندگی میں پہلی بار وہ میری زندگی کا وہ ایک لمحہ تھا
کہ جب مجھے صحیح معنوں میں خوف محسوس ہوا اور میں فوراً فلیٹ سے باہر آ گیا اور باہر آ کے اپنی فیملی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، مگر میں نے اپنی یہ بات کسی کو بتانا مناسب نہیں سمجھی۔ پھر ایک دفعہ کی بات ہے کہ میری امی جو کہ فجر میں اٹھا کرتی تھیں، تو اس دن ان کی آنکھ نہیں کھلی، ان کی کہ فجر کی نماز ان کی نکل رہی تھی۔ تو میری امی کو کسی نے اٹھایا، باقاعدہ ان سے کہا کہ اٹھ جائیں، آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ امی اٹھی ہیں تو وہ جو کو بھی تھا اس نے میری ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، میری ہی شکل تھی، اور وہ کہہ کے پلٹا ہے تو میری امی کہ مجھ سے کہہ لیں، وہ مجھے سمجھ رہی تھی، مجھ سے کچھ کہنے کے لیے جب مڑی ہیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ بات میری امی کو بڑی عجیب لگی کہ ابھی تو مجھے اس نے اٹھایا تھا، مجاہد نے، تو یہ خود کہاں چلا گیا؟ اور پھر جب وہ میرے کمرے کی طرف آئی ہیں مجھے دیکھنے، تو میں وہاں بے خبر سو رہا تھا اور میں نے وہ کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے۔ یہ بات بھی اس فلیٹ میں میری امی کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمارے ساتھ اس گھر میں ہوئے۔ ہم لوگ تقریباً 1.5 سے پونے 2 سال اس گھر میں رہے، اور سب سے عجیب واقعہ تو اس دن ہوا جب ہم لوگ وہ گھر شفٹ کر رہے تھے۔ ہم لوگ جس دن وہ گھر شفٹ کر رہے تھے، اس دن اس فلیٹ میں ایسی ہوا چل رہی تھی کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا، کہ وہ فلیٹ میں ایسی ہوا گھوم رہی تھی، اتنی سرد ہوا تھی وہ، کہ جیسے کہ دسمبر جنوری کی سرد راتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی ٹھنڈی ہوائیں پورے فلیٹ میں ہر جگہ ہمیں محسوس ہو رہی تھیں۔ اور اس ہوا کی ٹھنڈک کو محسوس کر کے میں اور میری بہن آپس میں باتیں کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ لگتا ہے کہ ان کو ہمارے یہاں سے جانے کی بہت خوشی ہے، وہ لوگ جشن منا رہے ہیں۔ ہم لوگ جتنا عرصہ یہاں پہ رہے، گرمی میں ہم لوگ سڑتے رہے، اور اب دیکھو ایسی ہوائیں چل رہی ہیں کہ جیسے کہ دسمبر جنوری چل رہا ہو۔ اب ہم لوگوں کا تمام سامان جو تھا وہ ٹرک میں لوڈ ہو چکا تھا۔ اب کچھ جو تھا سامان جو ہم لوگوں نے کیری کرنا تھا، میری سسٹر، میں، ہم لوگ وہ سامان ہاتھ میں لیے تھے۔ میں نے جاتے جاتے یہ کہا کہ بھائی تم لوگ یہاں خوش رہو، یہ کہنا تھا۔ تو جب میں اور میری سسٹر اس گھر سے باہر نکلے، آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس گھر میں مجھے وہی بچہ، وہی لڑکا جو سفید دھوئیں کی طرح سے تھا، وہ مجھے کامن میں نظر آیا۔ اور میں جب اپنا آخری بیگ اٹھا کے باہر آیا ہوں تو باقاعدہ پیچھے سے اتنی زور سے دروازہ بند ہوا ہے اور وہ لاک ہو گیا، جیسے کہ کسی نے بند کر دیا ہو۔ اور یہ بات میری بہن نے اور وہاں جتنے بھی لوگ تھے جو ہمیں الوداع کہنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس بات کو محسوس کیا۔ پھر ہم لوگ وہاں سے آ گئے۔ پھر مجھے نہیں معلوم کہ وہاں پہ کوئی لوگ آئے یا نہیں آئے، مگر وہ جو فلیٹ تھا وہ پورے ہی اپارٹمنٹ کہہ لیں بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے۔ تو یہ تھی مجاہد کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ اس کو سبسکرائب کریں اور آپ کو اسی طرح کی اچھی آپ بیتی سننے کو ملے۔